وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى ماشاء اللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله مولانا العظيم۔ فرمایا کہ حرفوں میں محمد کے اشارات تو دیکھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کے اندر جو حروف ہیں ان میں ذرا غور فرمائیے۔ حرفوں میں محمد کے اشارات تو دیکھو، کیا سر نہا سے ہے بھرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حرفوں میں محمد کے اشارات تو دیکھو، کیا سر نہا سے ہے بھرا نام محمد، کہہ دو بھائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے میم میں محبوبی مطلق کا اشارہ، ہے میم میں محبوبی مطلق کا اشارہ، پھر کیوں نہ ہو محبوب خدا نام محمد، ہے میں ہے حیات ابدی جان بلبلوں کی، عشاق کا ہے روح فضا نام محمد، معجون مفرح ہوئی وہ میم مکرر، معجون مفرح ہوئی وہ میم مکرر، اور دال ہے دل کی دوا نام محمد، اس نام کی لذت دل عشاق سے پوچھو، جانا گئی تن میں جو لیا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل قدر حضرات علماء کرام، بزرگان محترم اور برادران عزیز، ختم نبوت کانفرنس میں ہم اور آپ حاضر ہوئے ہیں، اور اس کانفرنس کے اندر یہ موقع نہیں کہ تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جا سکے۔ کانفرنس کے انعقاد سے قبل الحمدللہ برطانیہ کے اندر تمام مساجد میں ائمہ کرام نے جمعے کے خطبوں میں ختم نبوت کے حوالے سے تفصیلی بیانات کیے ہیں، اور اس کانفرنس کی دعوت آپ حضرات تک پہنچائی، اور آپ حضرات اس دعوت میں، اس کانفرنس میں شرکت کے لیے تشریف لائے۔ الحمدللہ ہمارے اکابرین تشریف لائے ہیں، حضرت اقدس حضرت مولانا عبدالرشید ربانی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں۔ یہ حضرات اس پروگرام اور اس کانفرنس کے چراغ ہے، سورج ہے، پھول ہے۔ ہم ان حضرات کی زیارت کے لیے آئے ہیں، انشاءاللہ ان سے استفادہ بھی کریں گے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ تفصیل سے بیانات تو آپ حضرات نے جمعے کے دن اپنے اپنی مساجد میں سنے ہیں،
الحمدللہ میں نے بھی اپنی مسجد میں ختم نبوت کے حوالے سے اس عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے تفصیلی بیان کیا ہے، دیگر ائمہ حضرات نے بھی کیا ہے۔ یہاں تو ایک پیغام پہنچانا ہے، خاص طور پر اس ملک کے اندر ہمیں اپنے بچوں کی فکر کرنی ہے۔ یہ جو ہمارے بزرگ ہیں الحمدللہ ان کا عقیدہ تو مضبوط ہے، اللہ کیا اس عقیدے کو مرتے دم تک مضبوط رکھے، آمین۔ لیکن یہاں سب سے بڑا خطرہ ہمارے بچوں کو ہے، اور بچوں کو ہم اور آپ، میں یہ بات جمعے میں بھی میں نے یہ بات کی ہے اور آج آپ سے بھی عرض کرتا ہوں، مجھے یہاں 24 سال ہو گئے اس ملک میں، حضرت تشریف لائے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں حضرت، یہاں ماشاءاللہ 40 سال حضرت آپ امام رہے ایک مسجد میں، 54 سال حضرت ایک مسجد میں امام رہے، ہاف سینچری، اور اب بھی امام ہے 54 ایئرز۔ 1974 میں پہلی ختم نبوت کانفرنس جمعیت نے کرائی تھی، سب سے پہلی کانفرنس انہوں نے کرائی تھی 1974 میں، جمعیت علماء برطانیہ انہوں نے، اور آج یہ 39ویں کانفرنس ہے، 39ویں 39 ہے نہیں، بہرحال یہ ہمارے اکابرین ہیں۔ حضرت نے فرمایا 54 ایئرز ان کو ہوئے ہیں، ایک مسجد میں یہ امام رہے، 24 ایئرز مجھے ہوئے جب سے آیا ہوں، میں بھی ایک مسجد میں امام ہوں، میں بھی ایک ہی مسجد میں امام ہوں۔ میں یہاں حضرت بھی ہمارے اکابرین بھی جانتے ہیں، لیکن میں آج کل کے معاشرے کو جانتا ہوں، نوجوانوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں، بچوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں، لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، مسجد کے امام نہیں، امت کے امام۔ اللہ، میں ایک بات یہ عرض کرتا ہوں، پہلے لوگ آتے تھے آج سے 20 سال پہلے، وہ کہتے تھے مولوی صاحب، ہم آپ شکایت کرتے تھے مولوی صاحب ہمارا بچہ مسجد میں نماز نہیں پڑھتا ہے، آپ دعا کریں، بچے کو سمجھائیں، کوئی تعویذ دے دیں، جماعت کی نماز میں نہیں آتا، نماز میں نہیں آتا، فجر میں نہیں آتا، بچہ سگریٹ پینے لگ گیا ہے، بچہ سگریٹ کا نشہ کرنے لگ گیا، پھر آتے تھے لوگ جی بچہ شراب پینے لگ گیا، کوئی کہتا تھا جی بچہ جو ہے وہ گھر سے نکل گیا ہے، اس نے کسی سے شادی کر لی ہے، چلا گیا ہے۔ پہلی یہ شکایتیں ہوتی تھی، اب شکایت یہ ہوتی ہے کہ جتنے ائمہ ہیں ان حضرات سے آپ پوچھیں، ان کے علاقوں میں جائیں، اب ہم سے مسلمان ماں باپ یہ شکایت نہیں کرتے کہ مولوی صاحب میرا بچہ سگریٹ پیتا ہے، میرا بچہ جو ہے شراب پیتا ہے، میرا بچہ کسی کے ساتھ چلا گیا ہے، اب شکایت یہ ہوتی ہے مولوی صاحب میرے بچے نے دین چھوڑ دیا ہے، میرا بچہ ملحد ہو گیا ہے۔ اب شکایات یہاں تک پہنچی ہے، اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار میں ہوں، جو بولنے والا ہے وہ سب سے پہلے ذمہ دار ہے۔ یہ ہمارا کام ہے، ہر ایک انڈیویجول کا کام ہے اپنے بچوں کی تربیت، اگر ہم نہیں کریں گے کوئی اور نہیں کر سکتا، فرشتے آ کر نہیں کریں گے۔ میرے دوستو، عقیدہ ختم نبوت میں وقت نہیں ہے کہ میں اس پر کوئی آپ کے سامنے دلائل بیان کروں، حدیث بیان کروں، قرآن بیان کروں۔ علماء اب تک یہ گزشتہ 4 گھنٹوں سے 5-6 گھنٹوں سے بیان کر رہے ہیں، میں ایک پیغام دینے آیا ہوں، وہ پیغام یہ ہے کہ ہمارے بچے کس طرف جا رہے ہیں، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ اس ملک میں بھی رہتا ہوں، آپ بھی رہتے ہیں، میں آکسفورڈ میں رہتا ہوں جو تعلیمی شہر ہے، جہاں 40,000 اسٹوڈنٹس دنیا کے مختلف ممالک سے پڑھنے آتے ہیں، 40,000 اسٹوڈنٹس، اور آکسفورڈ یونیورسٹی یہ ایک تعلیمی یونیورسٹی ہے، مشہور یونیورسٹی ہے، میں وہاں رہا ہوں، اس یونیورسٹی سے بھی میرا تعلق ہے، وہاں کے اسٹوڈنٹ سے بھی میرا تعلق ہے، ان کی یہاں ہمارا آنا جانا ہوتا ہے، وہاں کے جو گورنمنٹ کے سکولز ہیں ان سے بھی میرا تعلق ہے، میں وہاں اس سکول میں گورننگ باڈی میں بھی رہا ہوں، 4 سال تک اس میں رہا ہوں، میں اس تعلیمی نظام کو جانتا ہوں۔ لیکن
اگر میں آپ کو ایک جملے میں بات کہوں، وہ جو 40,000 بچے اس یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، اس میں آپ کو ہمارے اس ملک کے مسلمان 40 تو چھوڑیے 10 بچے بھی نظر نہیں آئیں گے۔ کیوں ہم پیچھے ہیں؟ کس مولوی نے آپ کو روکا ہے اپنے بچے کو یونیورسٹی نہ بھیجے؟ میں نے روکا ہے؟ میں تو ممبر پر بیٹھ کر کہتا ہوں اپنے بچے کو حافظ بھی بنائے، عالم بھی بنائے، آکسفورڈ یونیورسٹی کا گریجویٹ بھی بنائے اسے۔ مولوی تو آپ کو نہیں روکتا، روزانہ صبح شام مولوی کو گالی دی جاتی ہے، پگڑی کو گالی دی جاتی ہے۔ دنیا جہاں میں جو بھی خرابی ہو اس کی ذمہ دار مولوی کو ٹہرایا جاتا ہے۔ مولوی آکسفورڈ کی مسجد کے ممبر پر مولوی بیٹھ کر 24 سال سے کہہ رہا ہے اپنے بچوں کو تعلیم دو۔ کیوں نہیں دیتے تعلیم؟ ہمارے بچے ڈرگز میں آگے جا رہے ہیں۔ آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کے علاقے میں ڈرگز کے اندر سب سے آگے کون ہے، آپ میری بات کی تائید کریں گے ہمارے بچے آگے ہیں۔ یہ بات ہے یا نہیں؟ بولو بھائی، ایسی بات سچ ہے یا نہیں ہے؟ میں وہاں پریزن میں بھی جاتا ہوں، وہاں ہمارے ایک دوست ہے پریزن میں امام ہے، کبھی کبھی مجھے لے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں نے وہاں جمعہ بھی پڑھایا پریزن میں، جیل کے اندر۔ جب میں جیل میں گیا، میں نے نماز پڑھائی تو مجھے وہاں معلوم ہوا برطانیہ کی جیلوں میں سب سے زیادہ پرسنٹیج اگر دیکھا جائے تو وہ مسلمانوں کی تعداد ہے۔ یہ افسوس کی بات نہیں ہے؟ ہمارے بچے ملحد ہو رہے ہیں، ہمارے بچے دین چھوڑ رہے ہیں، ہمارے بچے ڈرگز میں ہیں، ہمارے بچے جیلوں میں ہیں۔ اس کا ذمہ دار میرے دوستو ہم سب ہیں۔ ہم سب کو یہ کام کرنا ہے، عقیدہ ختم نبوت کی بھی حفاظت کرنی ہے، ہمارے بچوں کی اخلاق اس کی تربیت بھی کرنی ہے، ہمارے بچوں کو تعلیم بھی دینی ہے، دینی تعلیم بھی ان کی دینی ہے، دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے۔ ہمارے بچے، میں آپ کو کیا بتاؤں، وقت نہیں ہے، تفصیل سے علماء بیٹھے ہیں۔ ایک آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ ویسٹ منسٹر ایبے کا نام اگر آپ نے سنا ہوگا، لندن کے اندر ایک بہت بڑا تاریخی چرچ ہے جس کو ویسٹ منسٹر ایبے کہتے ہیں۔ یہ 1000 سال سے پرانا چرچ ہے اور یہ ان کے یہاں مقدس ترین چرچ ہے۔ اتنا مقدس ہے کہ یہاں کا بادشاہ جو چارلس بادشاہ بنا تو اس کی تاج پوشی اس چرچ کے اندر ہوئی ہے۔ اس کا جو پادری تھا اس نے ہمیں دعوت دی، میں گیا وہاں اپنے ساتھیوں کو لے کر، تو انہوں نے وہاں زبور پڑھی۔ ہم ادھر بیٹھے ہوئے تھے تو وہ چرچ میں اپنی عبادت کر رہے تھے، تو ہم نے دیکھا تو زبور انہوں نے پڑھی۔ وہ اس کو سنگنگ کرتے ہیں، اس کی زبور کو سام کہتے ہیں۔ یہ انہوں نے سام پڑھی، اس کی سنگنگ کی، اس کی آیتوں کی، اور انگریزی زبان میں کی۔ بعد میں وہ ہمیں اپنے گھر لے گیا، وہاں اس نے چائے وغیرہ کا انتظام کیا تھا۔ مسلمان بھی اس میں آئے تھے، اور بھی کچھ مسلمان بھی تھے، کچھ اور لوگ بھی تھے۔ تو میں نے اس پادری سے پوچھا، یہ جو زبور کی آپ نے سنگنگ کی ہے انگلش زبان میں، تو زبور پر تو ہمارا بھی ایمان ہے، ہم مسلمان بھی ایمان رکھتے ہیں، اللہ نے زبور انگلش میں نہیں نازل کی، کیا آپ کے پاس اوریجنل زبور ہے؟ جی زبور تو اس نے کہا جی ہمارے پاس اوریجنل زبور نہیں ہے، یہی ٹرانسلیشن ہے، بس ہم یہ پڑھتے ہیں۔ تو میں نے ان سب کے سامنے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، مسلمان غیر مسلم، میں نے کہا ہم دنیا میں مسلمان ہیں، ہمارے پاس وہ قرآن ہے جس زبان میں اللہ نے قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تھا، الحمدللہ سے والناس تک وہی قرآن انہی الفاظ کے ساتھ ہمارے پاس محفوظ اور موجود ہے۔ سبحان اللہ، یہ بات سچ ہے۔ الحمدللہ۔ تو وہ بڑے متاثر ہوئے، وہاں کے جو مسلمان تھے وہ بھی بڑے خوش ہوئے، جو اور نوجوان تھے، جو بزرگ تھے، جو لوگ آئے تھے وہ بڑے، پھر میں نے ان کو بتایا قرآن کے بارے میں۔ اب یہ بات تو ہماری طرف ایک اچھی اور متاثر کن بات تھی، اسلام کی ایک بڑی وزنی بات تھی جو ہم نے کہی۔ آپ کو معلوم ہے اس پادری نے تھوڑی دیر بعد مجھ سے کیا پوچھا؟
انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ آپ کے پاس آپ کا قرآن محفوظ ہے، آپ کا دین آپ کے پاس محفوظ ہے، آپ کی نبی کی تعلیمات آپ کے پاس محفوظ ہے، اس کا اقرار کیا انہوں نے۔ لیکن اس پادری نے تھوڑی دیر بعد مجھ سے کہا امام صاحب آپ کے آکسفورڈ میں جو مسلمان بچے اور نوجوان ہیں وہ کیسے ہیں، ان کا کیا حال ہے؟ آپ یقین کریں سر سے لے کر پاؤں تک میں پسینہ پسینہ ہو گیا، میرے پاس جواب نہیں تھا۔ میں نے اس کو کہا آپ سچ کہتے ہیں، ہمارے بچے ہمارے نوجوان وہ دین میں بھی پیچھے ہیں، دنیا میں بھی پیچھے ہے، تعلیم میں بھی پیچھے ہے، اور وہ بجائے ترقی کرنے کے ہم تنزل کی طرف جا رہے ہیں۔ اس نے کہا امام صاحب آپ نے سچ کہا، میں آکسفورڈ میں اتنے سال وہاں رہا ہوں یونیورسٹی کے اندر، اور میں جانتا ہوں کہ کون سی کمیونٹی آگے ہے، کون سی کمیونٹی پیچھے ہے۔ ہم سب جانتے ہیں اس ملک کے اندر اگر سب سے آخر میں کوئی کمیونٹی ہے تو وہ میری اور آپ کی کمیونٹی ہے۔ میرے دوستو ان پروگراموں کا مقصد یہ ہے، ان کانفرنسز کا مقصد یہ ہے، ہم یہاں آئے ہیں اپنے بچوں کی دین کی حفاظت کرو۔ ایسا نہ ہو کہ جس طرح روس کی ریاستیں آزاد ہوئی تھی تو 50 سال بعد اللہ نہ کرے انگلینڈ کے اندر ہمارے بچے بھی کہیں میرا باپ مسلمان تھا، دادا مسلمان تھا، اسے کلمہ پڑھنا نہ آتا۔ یہ میری آپ سے چند گزارشات تھی، وہ میں نے جو اللہ نے دل میں بات ڈال دی، ورنہ میرا ارادہ تھا میں کچھ اور بات کروں گا، لیکن ختم نبوت کے حوالے سے، اس عقیدے کے حوالے سے مجھ سے پہلے بھی حضرات علماء نے بات کی ہے۔ اگر اجازت ہو میں 2-3 اشعار سنا دوں۔ ضرور ضرور۔ علامہ اقبال کا نام تو سنا ہے نا بھائی؟ سر تو ہلا دو یار، چلو آپ بولتے نہیں ہیں، سر تو ہلا دو۔ علامہ اقبال کا نام سنا ہے؟ علامہ اقبال کے اشعار ہے، اور علامہ اقبال یہاں سے پڑھ کر گیا ہے، آپ کو پتہ ہے کہاں سے پڑھ کر گیا ہے؟ یہاں سے پڑھ کر گیا ہے، اور وہاں جا کر ختم نبوت کی عقیدے کی بات کرتا ہے، صرف بات نہیں کرتا ہے، عقیدہ ختم نبوت پر اشعار بھی کہتے ہیں۔ اور اس کے پیچھے محنت کس کی تھی؟ علامہ محدث عصر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کی محنت تھی۔ اور وہ واقعہ ہم سب جانتے ہیں، حضرت دیوبند سے گئے تھے لاہور، اور علامہ اقبال سے ملے، اور علامہ اقبال سے ملنے کے بعد جب وہاں کمرے سے باہر نکلے دونوں حضرات رو رہے تھے، آنسو ان کے بہہ رہے تھے۔ فرمایا میں دیوبند سے لاہور علامہ اقبال سے صرف اس لیے ملنے آیا ہوں کہ اسے عقیدہ ختم نبوت کا مسئلہ سمجھاؤں۔ اور پھر انہوں نے ایسا مسئلہ سمجھایا کہ پھر علامہ اقبال فرماتے ہیں، وہ فارسی میں اشعار ہے، میں نے اردو میں اس کا ترجمہ منظوم کہنے کی کوشش کی ہے، میں شاعر نہیں ہوں لیکن عرض کر دیتا ہوں۔ فرمایا کہ پس خدا برما شریعت ختم کر دے، پس خدا برما شریعت ختم کر دے، بر رسول مار سالت ختم کر دے۔ حق نے جب ہم پر شریعت ختم کی، حق نے جب ہم پر شریعت ختم کی، حق نے جب ہم پر شریعت ختم کی، پیارے حضرت پر رسالت ختم کی۔ حق نے جب ہم پر شریعت ختم کی، پیارے حضرت پر رسالت ختم کی، رونق ازماں محفل ایام را۔ جو فارسی والا ہو اس کو تو بہت لطف آئے گا، ہے کوئی فارسی والا یہاں؟ ہاں یہ دیکھو، میں اپنی مسجد میں بھی پوچھتا ہوں، فارسی والے وہاں بھی آتے ہیں۔ رونق ازماں محفل ایام را، اللہ اکبر، رونق ازماں محفل ایام را، اور رسول را ختم ما اقوام را۔ علامہ اقبال کمال کرتے ہیں، علامہ اقبال۔ علامہ اقبال کیا فرما رہے ہیں اس شعر کے اندر؟ قیامت تک اب ہر مجلس کی رونق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہوگی۔
یہ رونق آپ دیکھ رہے ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بیٹی ہے. فرمایا یہی امت قیامت تک رہے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، یہ امت آخری امت ہے. ایسی بات ہے یا نہیں ہے؟ رونق ازما محفل ایام را رسول را ختم ما اقوام را، اور خدمت ساقی غریبا ما گزاشت، خدمت ساقی غریبا ما گزاشت، داد مارا آخری جام کے داشت. ہم کو جب ساقی گری کا حق ملا. ساقی گری جانتے ہو؟ اس ملک کے اندر یہاں آنے کے بعد میری اردو بھی خراب ہو گئی، اس لیے کہ میرے سامنے جو لوگ بیٹھتے ہیں میں ان کو اشعار سناتا ہوں تو پوچھتا ہوں وہ سر نہیں ہلاتے، تو پھر مجھے الفاظ بہت مختصر اور سہل اور ایسے سادہ الفاظ ڈھونڈنے پڑتے ہیں. میری اردو بھی اب کمزور ہو گئی ہے. خدمت ساقی غریبا ما گزاشت، داد مارا آخری جام کے داشت. ہم کو جب ساقی گری کا حق ملا، ساقی وہ جام سے جام بھر کر پلاتا رہتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا جام پلایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا جام پلایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جام جس نے پی لیا، ایمان والا جام، توحید والا جام، قیامت کے دن حوض کوثر پر رسول اللہ اپنے ہاتھوں سے جام بھر بھر کر پلائیں گے. سبحان اللہ، اللہ اکبر، زندہ آباد، زندہ آباد، خدمت ساقی غریبا ما گزاشت، داد مارا آخری جام کے داشت. ہم کو جب ساقی گری کا حق ملا، جام تھا جو آخری وہ بھی ملا. قیامت تک اب کسی اور کی نبوت نہیں چلے گی، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت چلے گی، ان کی رسالت چلے گی. لا نبی بعدی سے احسان خداست، لا نبی بعدی سے احسان خداست. علامہ اقبال فرماتے لا نبی بعدی یہ اللہ کا احسان ہے، لا نبی بعدی سے احسان خداست. پردہ ناموس دین مصطفیٰ است. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ تھے ہمارے مولانا